بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھی حدیث کا مطالعہ کریں گے، انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا ہے، جو رحم مادر کے اندر پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد آخری انجام کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پہلے حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، توجہ سے سماعت فرمائیں، پھر ترجمہ اور مفہوم ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 4 عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنة حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنة فیدخلها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے اور مہاجرین میں سے ہیں، بہت ہی علم والے اور بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی، ان کے عمل کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں حکم بھی فرمایا لوگوں کو کہ قرآن مجید ان سے سیکھیں، اور صحابہ کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ ان میں سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ بڑے عاجزی والے صحابی تھے، لیکن علم ان کا بہت اونچا تھا۔ آخری عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ بھیج دیا تھا۔ کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور بہت سے کام فرمائے، وہاں یہ بھی تھے کہ نئے شہر بھی تعمیر فرمائے تھے، ان میں کوفہ اور بصرہ وغیرہ تھے۔ چونکہ فتوحات ہو رہی تھیں تو مجاہدین کے لیے، فوج کے لیے کوئی اچھے مقامات ہونے چاہیے تھے، مناسب، اچھے سے مراد مناسب، جہاں سے ان کی ٹریننگ وغیرہ کر کے آگے بھیجا جا سکے۔ تو دریاؤں کے، جہاں سے پانی بھی قریب ہو، دریا بھی قریب ہوں، تو کوفہ اور بصرہ کی تعمیر اس وقت عمل میں آئی۔ جب یہ پورا شہر بن گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کوفہ بھیجا اور ان کے نام ایک خط لکھا اہل کوفہ کے نام. انہیں یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایسا آدمی بھیج رہا ہوں کہ مجھے اس کی یہاں پر بہت ضرورت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اہم معاملے میں، درس و تدریس کا ہو یا سیاسی معاملات ہوں یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کا حل نہیں مل رہا، تو جو اکابر صحابہ کرام تھے، اہل علم تھے، ان سے مشورہ فرماتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے فقیہ اور مفسر محدث صحابی تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہاں پر زیادہ ضرورت ہے ان کی، لیکن میں تمہارے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر رہا ہوں، اس لیے ان کی قدر کریں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پھر چونکہ پورا شہر تھا تو پھر آگے لوگوں کو انہوں نے تعلیم دی. اور ان کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے یعنی اپنے خلافت کے زمانہ میں کوفہ تشریف لے گئے تھے، مدینہ منورہ سے منتقل ہو گئے تھے تاکہ مدینہ منورہ محفوظ رہے، تو دارالخلافہ ہی منتقل کر لیا تھا کوفہ میں. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جو علماء صحابہ تھے، اکابر تھے، ان میں سے تھے. ایک سوال ہے جی. ابھی آج کے دور میں جو کہتے ہیں بہت فقیہ ہیں، میں دین پڑھا ہے اور اس کو سیکھا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ فقیہ کس سینس میں تھے کہتے ہیں؟ یہ بیٹھے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دین کے معاملے میں بڑی گہرائی تک سمجھ رکھتا ہو، یعنی اس نے لمبا عرصہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں گزارا ہے اساتذہ کے پاس، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر بڑی گہری فہم پیدا ہو چکی ہے شرعی حوالے سے، اس کو کہتے ہیں فقیہ. پھر اس کے لیے بہت سے علوم ہوتے ہیں کہ حدیث، تفسیر وغیرہ، ان میں اس کو مہارت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سوچنے کا اور گہرا ملکہ بھی دیا ہوتا ہے کہ وہ گہرائی کے ساتھ دین کے جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا حل پیش کر سکتا ہے. اس کو فقیہ کہتے ہیں. کوئی کتابیں لکھنا یا ایسے کوئی عہدہ نہیں تھا یہ. حدیث پڑھتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، مجھے اس کا تھوڑا سا میں اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جی، کوئی کالج تو تھا نہیں، عالم تو تھے نہیں، بغیر فرق سیکھنا تھا، وہ اس کا جو پروسیس تھا وہ یہ کیا جی دیکھیں، جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو استاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا طالب علم زیادہ شوق سے پڑھ رہا ہے یا زیادہ ذہین ہے، کتنی استاد کو، یعنی جب چند طالب علم ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا زیادہ قابل ہے. تو قابلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے اپنے شاگردوں کی. اسی وجہ سے آپ مختلف صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس چیز کا علم رکھنے والے یہ ہیں. جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری یہ ہیں، فرمایا نا. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے امین ہیں، امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ اور سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حلال اور حرام کا علم سب سے زیادہ یہ رکھتے ہیں. اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. فرائض کا مطلب ہے یہ وراثت کے جو معاملات ہیں، وراثت کے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. تو اور پھر آپ کے زمانہ میں ہی جو اس طرح کے صحابہ تھے وہ دوسرے حضرات کو، نو مسلم جو ہوتے تھے یا عورتیں، بچے ہیں یا دور تھوڑے محلے میں رہتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے تھے. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی تھی، نگرانی بھی ہوتی تھی، تعلیم دی جاتی تھی. تو اور جب مکہ مکرمہ میں ہی تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا. تو ایسے جو قابل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ان کو پہچان لیتے تھے. ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ادا کرتے تھے بالکل ویسی کیا ادا کرتے تھے؟ نماز. یہ کھڑے بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے. تو ایک مرتبہ، یہ مجھے اب یاد نہیں ہے، کافی پرانی بات ہوگی، یہ پڑھے ہوئے مجھے یاد نہیں کون سی کتاب میں پڑھا ہے. ایک مرتبہ کوئی صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. نئے کوئی ساتھی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے ان کو پکڑ کے پیچھے کر دیا، خود وہاں کھڑے ہو گئے. تو ظاہرہ ناراضگی ہوتی ہے اگر کسی کو پہلی صف سے یا اگلی صف سے پیچھے کر دیں گے. تو ان کے چہرے پہ بولے شاید کچھ نہیں، لیکن چہرے پہ ناراضگی کے آثار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا لیکن کچھ نہیں فرمایا، اور بلکہ یہ فرمایا کہ میرے قریب وہ کھڑے ہوا کریں جو اہل عقل ہیں. اہل عقل سے مراد یعنی جو دین کے معاملے میں گہری سمجھ رکھتے ہیں. یعنی ایک قسم کا ان کے فعل کو آپ نے تائید کی کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا صحیح کیا ہے، لہٰذا میرے قریب فقہا جو گہری سمجھ رکھتے ہیں وہ کھڑے ہوں. اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ امام کے قریب اور پیچھے جو جاننے والے اہل علم لوگ ہیں ان کو کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ امام کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہ جانا چاہے، یعنی اس کو ضرورت پڑ جائے جانے کی، تو پیچھے سے کسی کو آگے کر سکے جو امامت کروا سکے. تو امام کے بالکل پیچھے جو نماز کے مسائل کو جانتے ہیں، امامت کروا سکتے ہیں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے. بہرحال یہ ان کی علمی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، آپ کی کئی چیزیں بھی ان کے پاس ہوتی تھی جو ضرورت کے وقت یہ پیش کیا کرتے تھے. مختلف صحابہ کے پاس مختلف چیزیں ہوتی تھیں، ان کے پاس بھی ہوتی تھی. اور یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ لیلۃ الجن، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس رات بھی یہ ساتھ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی والدہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنا آنا جانا تھا کہ کوئی نیا آدمی باہر سے آ کر یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ اہل بیت میں سے ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ہیں. تو کاموں وغیرہ کے سلسلے میں اتنا زیادہ آنا جانا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا وہو الصادق المصدوق، کہ اللہ کے رسول صادق ہیں، مصدوق ہیں. صادق سچا، مصدوق جس کی سچائی کی تائید کر دی گئی ہو، یعنی جس کو سچا ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، جس کو صادق امین ڈکلیئر کر دیا گیا ہو. آپ نے پڑھا بھی ہے، بچپن سے سنتے بھی آئے ہیں کہ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. یعنی نبوت لانے سے پہلے ہی، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کی عادات، آپ کے رہن سہن، معاملات کو دیکھ کر جو مشرکین تھے اور عرب کے جو لوگ تھے، انہوں نے صادق اور امین کہنا شروع کر دیا تھا. سچائی کی تائید پہلے سے ہو چکی ہے. اس وجہ سے انہوں نے فرمایا وہو الصادق المصدوق، کہ وہ سچے بھی ہیں اور ان کی سچائی کی تائید بھی کی جا چکی ہے. یہاں پر کیوں فرمایا انہوں نے؟ حالانکہ اور بھی روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ان کے شروع میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے فرمایا ہو وہو الصادق المصدوق. یہاں کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آگے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. آج کل سائنس کی ترقی ہو گئی ہے تو کچھ چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، اس وقت وہ پس منظر میں تھیں. یعنی تخلیق، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، وہ کس طرح کے ہیں اس وقت معلوم نہیں تھا، لیکن اس وقت آپ نے بتا دیے. پردے والی چیزیں چونکہ آگے بیان کی جانی تھیں،
اور اس کے بعد آگے اور اس سے پردے والی چیزیں آ رہی ہیں جن کا تعلق بالکل غیب کے ساتھ ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ تو صادق اور مصدوق ہیں، وہ تو ایسے سچے ہیں جن کے سچائی کی تائید کی جا چکی ہے، لہٰذا آگے والی باتیں دھیان سے سنیں، اگرچہ وہ عقل میں نہ آئیں، سمجھ میں نہ آئیں، پھر بھی ماننا لازم ہے، یعنی ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً۔ إِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تم میں سے ہر ایک، یجمع خلقہ فی بطن امہ، اس کی تخلیق اس کی والدہ کے پیٹ میں اس طرح کی جاتی ہے 40 یوما نطفۃ، کہ 40 تک نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے، 40 دن تک نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ نطفہ کہتے ہیں یعنی بہنے والی چیز، تو اسی سے یہ بھی چونکہ بہنے والی چیز ہے اس لیے اس کو نطفہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بیان فرما رہی ہے کہ 40 دن تک وہ قطرے یا نطفے کی شکل میں جیسے وہ اصل میں تھا ویسے رہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ویسے ہی رہتا ہے، بلکہ اس کی شیپ وغیرہ ویسی رہتی ہے، لیکن اس میں ہلکی ہلکی تبدیلی آنا، سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب 40 دن ہوتے ہیں ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ نطفہ ہو جاتا ہے علقۃ مثل ذلک، جمع ہوا خون، مثل ذلک اسی کی مثل یعنی 40 دن تک، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے مثل ذالک 40 دن تک، اتنے ہی روز تک جمع ہوئے خون کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، جمع ہوا خون جیسے یعنی کوئی چیز ہو نا یا گوشت ہو، اس کے ساتھ خون آپ دیکھتے ہیں کہ جم جاتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جو رحم کی جو جھلی ہوتی ہے یا رحم کی جو جلد ہوتی ہے رحم مادر کی، اس کے ساتھ چپکا ہوا سا وہ بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہو جاتا ہے مثل ذالک، اتنے ہی دن کے لیے، اتنے دن تک، یعنی 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ مضغہ کہتے ہیں اتنا سا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جس کو چبایا جا سکے، یعنی ایک تو یہ ہونا کہ بالکل ہی چھوٹا سا ہو جس کو چبایا بھی نہ جا سکے کیمے سے بھی، وہ ایک یہ ہے کہ بہت بڑا ہو، نہیں ایک عام جو روٹین کی جس کو ہم بوٹی کہہ سکتے ہیں یا لقمے کی کہہ سکتے ہیں، مضغہ اصل میں چبانے والی چیز کو کہتے ہیں، تو جس کو چبایا جا سکتا ہے صرف اتنی سی مقدار، چھوٹی سی اتنی مقدار کا وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور وہ کتنے دن تک رہتا ہے مثل ذالک، اتنے ہی دن تک، کتنے دن ہو گئے جی 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہا، پھر 40 دن خون کی صورت میں، پھر 40 دن گوشت کی صورت میں، تو یہ 120 دن ہو گئے جو 4 مہینے ہو گئے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 120 دن کے بعد فرشتہ اس کے پاس بھیجا جاتا ہے، فرشتہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑی تدریج کے ساتھ یہ مرحلہ طے ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ کن فرمائے اور وہ چیز ہو جائے، جیسے سورہ یاسین ہے اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ تو اس طرح بھی بالکل 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم عرصے میں پیدا فرما سکتے ہیں. تو یہ پھر اتنا عرصہ لمبا ایک چیز کو پہلے ایک شیپ میں رکھا گیا ہے، پھر دوسری صورت میں، پھر تیسری صورت میں، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے اعضاء مکمل ہو رہے ہیں، انسان کی صورت اختیار کر رہا ہے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جس کو ہم خود بھی یعنی غور کریں تو تلاش کر سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی غور کریں وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور بھی جو اہل علم ہیں وہ بھی تلاش بھی کر سکتے ہیں، بیان بھی کی ہیں. جیسے ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے، تو اگر ایک دم سے یہ صورت ہوتی تو ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ماں کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو سکتی تھی، جیسے ماں کا یعنی جسم ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ اس کو رکھا گیا. دوسرا یہ کہ انسان کو بھی تدریج اس میں سکھائی گئی ہے کہ انسان بھی اپنے کام مضبوطی کے ساتھ تدریج کے ساتھ کرے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جیسے حدیث میں ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی جذبات میں آ کے بڑی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تدریج کے ساتھ کرنا چاہیے کام. اسی طرح اگر اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور تخلیق کا جو شاہکار ہے اس کے راز انسان کے اوپر کھلتے ہیں، اس کے اندر غور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے بار بار کہ اپنی جانوں کے اندر غور کرو، فی انفسکم، اپنے نفسوں کے اندر غور کرو، اپنی جانوں کے اندر غور کرو. تو یہاں اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے تھوڑا سا کہ انسان پیدا کیسے ہوئے ہے. تو جب انسان اپنی پیدائش میں غور کرے گا تو بڑی عبرت حاصل ہوگی. پھر تکبر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو بری صفات ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی، اور نیکی کی طرف جانے کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین دل کے اندر اور زیادہ اترے گا جب انسان اس کے اوپر غور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے. آپ حضرات کا تجربہ ہوگا، جو ڈاکٹر ہیں ان کا بھی ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، تو اس میں نبض چلتی ہوئی آواز بھی بس اوقات آتی ہے یا پتہ بھی چلتا ہے. لیکن یہ 4 مہینے کے بعد نہیں بلکہ 4 مہینے سے پہلے ہی جس وقت سے حمل ٹھہر جاتا ہے اسی وقت سے یہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو روح اس چیز کا نام نہیں ہے. دیکھیں، جان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دی ہوئی ہے. روح جان کا نام نہیں ہے، جاندار ہونا. روح اور چیز ہے، جاندار ہونا مختلف چیز ہے. یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. ہم یا سائنس جن کے جاندار ہونے کی تعریف کرے گی وہ اور چیز ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈالی جاتی ہے وہ اور ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہیں، درخت یا اور بھی چیزیں، اور بلکہ قرآن مجید میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو یعنی پرندے بھی تھے، اسی طرح پہاڑ بھی ان کی آواز سے مسحور ہو جاتے تھے. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندے میرے ساتھ تسبیح بیان کرو. تو پہاڑوں کو مخاطب کیا گیا. تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک قسم کی جان رکھی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے اندر جان کس مقدار کی ہے، کس درجے کی ہے. جانور جو ہیں ان کی خاص ایک روح ہوتی ہے. ہاں جی. لہٰذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. تو اس وجہ سے
اگر یہ دیکھیں کہ 4 مہینے سے پہلے بھی ہے، جب الٹرا ساؤنڈ میں نظر آئے تو اس کو یہ سمجھیں کہ وہ جاندار ہے، روح ابھی نہیں پھونکی گئی ہے، روح اور چیز ہے، لیکن روح ہے کیا چیز اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب یہود نے روح کے بارے میں سوال کیا، جس کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح میرے رب کا حکم ہے، آپ یہ کہہ دیجئے، یہ آپ سے روح کا پوچھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، امر ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم نہیں جان سکتے کہ روح کیا چیز ہے، اور روح کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چل سکا کیا چیز ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی، ایک ڈاکٹر تھے، امریکہ میں ہیں وہ مسلمان، لیکن تحقیق انہوں نے یہ کی کہ روح کا وزن انہوں نے دریافت کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہیں پر خاموش ہو جائے، روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی تو پیچھے ہٹ جائیں، جن چیزوں میں تحقیق کی گنجائش ہے ان میں تحقیق کریں، جن میں گنجائش ہی نہیں ہے ان میں تحقیق کیوں کرنی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی اس کی تحقیق کرنا شروع کر دے کہ فلاں بندے کی موت کب آئے گی، ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ کی، نہیں ہو سکتی تحقیق، اس لیے کہ موت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو چیز ہے روح، اس کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بس یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اسی امر، یہی سمجھو کہ یہ تمہارے رب کا امر ہے اور حکم ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے یہ وہ پیش کی تحقیق کہ روح کا جو وزن ہے وہ غالباً انہوں نے 17 گرام، پتہ نہیں کتنے گراموں میں بتایا انہوں نے، اتنا ہے، یا 23 گرام بتایا شاید۔ اور وہ کیسے بتایا انہوں نے تجربہ اس طرح کیا کہ جو لوگ ان کے اندازے میں قریب المرگ ہوتے تھے، ان کو چند دن پہلے یا چند مہینے یا کچھ دیر پہلے وہ وینٹیلیٹر یا اس طرح کی جو مشینیں ہوتی تھیں ان کے اوپر لٹا دیتے تھے، اور اس سے اس کا وزن بھی بالکل ایگزیکٹ معلوم ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی روح پرواز کرتی اور بندہ بے جان ہوتا، اسی وقت وہ وزن معلوم کرتے، یعنی بالکل روح نکلنے کے وقت، جان نکلنے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جس وقت جان نہیں نکلی تھی اتنا وزن تھا، جب جان نکل گئی ہے تو اتنا وزن ہے، اور چند گرام کم ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی یہ تحقیق پیش کی، اور پھر وجہ جو لکھی ہوئی تھی شاید انہوں نے بیان کی یا کسی اور نے، کہ اصل میں آکسیجن جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اندر بڑی گہرائی تک، دور تک گئی ہوتی ہے، پھیپھڑوں وغیرہ کے اندر بھی اور بھی جہاں تک جا سکتی ہے، تو اس آکسیجن کا وزن اتنا ہوتا ہے۔ لیکن یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ روح کا وزن تو نہیں ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ تو آکسیجن کا وزن ہے نا جو اس کے اندر تھی، تو روح کا وزن نہیں ہو سکتا، نہ ہی روح کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، بس ان کے اوپر جتنا ایمان لانے کا کہا گیا ایمان لائیں۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، یعنی 120 دن کے بعد تقریباً، فینفخ فیہ الروح، وہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ یہاں سے دیکھیں یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آج کل بھی بہت پیش آتا ہے، خاص طور سے جو ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو اباشن کرواتے ہیں اور اسقاط حمل کرواتے ہیں، اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں بچے کی یا عورت کی جان کو، خاص طور سے عورت کی جان کو خطرہ ہو، تو ان صورت میں مجبوری بن جاتی ہے اسقاط کروانا، لیکن اس کی اجازت کب تک ہے؟ مجبوری میں بھی، شدید مجبوری میں بھی اجازت کب تک ہے؟ یہ جو 4 مہینے ہیں نا، صرف اس تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ یعنی اس کے بعد کتنی بھی شدید حالت ہو،
اور کیسی بھی سخت حالت ہو، یعنی بچے بس اوقات بچہ ہی یعنی الٹرا ساؤنڈ کے سے پتہ چل گیا کہ بچہ ہی نارمل ہے، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، 4-5 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن علماء اس کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں، فتویٰ اسی پہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد پھر کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اسقاط حمل کی گنجائش دی جا سکے، اس لیے کہ اس میں روح آ چکی ہے، اب وہ ایک انسان ہے، اور انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ماں بھی اور بچہ بھی، لہٰذا جان بوجھ کر کسی کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور 4 مہینے سے پہلے بھی جو اجازت دی جاتی ہے وہ بڑے جو سمجھیں کہ سنگین حالت ہو جائے، جان کو خطرہ ہو جائے، پھر ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ 4 مہینہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے مطبع ہے، گوشت کا لوترا ہے، جی ہم جو شیپ بچے کی دیکھتے ہیں وہ پھر اس کے بعد بھی ڈیولپ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن روح 4 سے 8 مہینے 4 مہینے میں آ جاتی ہے، 4 مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے 120 دن روح پھونک دی جائے گی اس میں، ہوگا وہ گوشت کا۔ ہاں یعنی نامکمل ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اعضاء پورے ہو چکے ہوں گے، نامکمل ہوگا وہی مضغتاً، ہاں اعضاء بننا شروع ہو جائیں گے، کچھ نشانات، کچھ اعضاء کے تھوڑی چیزیں وہ بننا شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت روح چونکہ آ چکی ہے، اور انسان جو زندہ ہے اور مردہ ہے اس میں فرق کرنے والی چیز روح ہی ہوتی ہے، اس وقت اگر اسقاط کروایا گیا تو روح کو ختم کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ استاد اس میں بھی آئی زمین قتلت والا بھی آ جاتا ہے نا، تو ایک جان بن گئی تو اس کو قتل کر دیا نا۔ جی جی بالکل، یہ سب بھی یہ گناہ اس میں شامل ہوگا، بالکل۔ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، فرشتے کو روح پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کو 4 باتوں کا حکم دے دیا جاتا ہے، بأربع كلمات، 4 باتوں کا حکم اس فرشتے کو دے دیا جاتا ہے، بکتب رزق ہی، اس کے رزق کو لکھنے کا، رزق آپ سمجھتے ہی ہیں، یعنی رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ ضروریات زندگی ساری اس میں آ جاتی ہیں، کھانے پینے، پہننے، سواری، سانس لینا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کاروبار وغیرہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ وَأَجَلِهِ، اور اس کی مدت کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، یعنی اس نے کتنی مدت دنیا میں رہنا ہے، اسی وقت فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے لکھنے کا۔ وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل کے بارے میں، دنیا میں اس نے کیا کچھ کرنا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یعنی یہ چاروں چیزیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4 چیزیں اب تقدیر میں لکھی جا رہی ہیں، نہیں، تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی تھی، وہ تو انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی بہت پہلے لکھ دی گئی، لوح محفوظ، وہاں پر تو بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے سب کچھ۔ یہاں پر فرشتے کے حوالے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں ہر انسان پر، مختلف چیزوں پر، مختلف کاموں پر، تو فرشتے جو ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ معاملہ ہے، اس کے رزق کا یہ معاملہ ہے، اس کی زندگی کا یہ معاملہ ہے، اس کے عمل کا یہ معاملہ ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اور سوال جس کا پہلے بھی جواب دیا گیا تھا وہ ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس کا جواب بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بدبخت یا نیک بخت ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ، پھر اس کے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر عمل نہ کریں، بس جو لکھا ہے قسمت میں وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، قسمت کو، تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس تقدیر کی وجہ سے ہم مجبور محض نہیں ہیں،
ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور اسی اختیار اور اعمال کے اوپر آگے فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ آگے ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس سے مزید بات کھل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، بے شک تم میں سے کوئی ایک اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، یعنی جنت والے نیک اعمال، بڑے اچھی کام کرتا رہتا ہے وہ، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان فاصلہ نہیں رہ جاتا مگر ایک ہاتھ کا۔ وہ نیک اعمال کر کے، عبادات اور معاملات سارے نیک اعمال کر کے اتنا جنت کے قریب پہنچ چکا ہے کہ بس ہاتھ لگائے اور دروازہ کھول لے۔ فیسبق علیہ الکتاب، کتاب اس کے اوپر غالب آتی ہے، سبقت کرتی ہے۔ کتاب سے مراد تحریر، وہ تحریر جو لوح محفوظ والی، وہ تحریر اس کے اوپر آتی ہے غالب، سبقت کر جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، وہ بندہ اہل نار کے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ فیدخلھا، یہاں تک کہ پھر اس کی وفات اسی برے کاموں پر ہوتی ہے، فیدخلھا، وہ نار میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے ایک عمل کرتا رہتا ہے اہل نار کے عمل، یعنی آگ والوں کے، جہنم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے۔ جہنم والوں کے کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ برے اعمال، برے اعمال کر رہا ہے زندگی میں، کر رہا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ذراع سے مراد قرب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اتنا قریب پہنچ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تحریر اس کے اوپر غالب آتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ اہل جنت کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فیدخلھا، پھر اس کی وفات ہوتی ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام کو بھی یہ مرحلہ پیش آیا تھا، یہ سوال ان کے ذہن میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب فرمایا تھا، اعملوا، تم لوگ عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے یا آسان اس کو معلوم ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ سعید نیک بخت ہے، نیک کاموں کے لیے اور جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو نیک کام کرنے میں مزہ آئے گا یا نیک کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور جو اہل نار میں سے ہے اس کو برے کاموں کی طرف جانا بڑا آسان لگے گا، وہ بڑی دھڑلے سے، بڑی تیزی کے ساتھ برے کاموں کی طرف چلا جائے گا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیک کاموں کی طرف ان کی بڑی توجہ ہے، نیک کام کرنا آسان ہے، اور کچھ لوگ ہیں برے کاموں کی طرف ہی چلے جا رہے ہیں، اور سمجھانے کے، تنبیہات کے باوجود بھی وہ نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ان کو دی گئی ہے، اسی توفیق کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیک کاموں کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، کوئی برے کاموں کی طرف۔ لیکن یہاں پر جو خاتمے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ عمل کے ساتھ ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان نیک اعمال کر رہا ہے لیکن تقدیر کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، اور کوئی برے اعمال کر رہا ہے لیکن تقدیر کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تحریر اس پہ غالب آتی ہے، وہ نیک اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے، یا تحریر اس کے اوپر غالب آتی ہے، وہ برے اعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خاتمہ اس کا خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے؟ اعمال کے اوپر۔ جن اعمال پہ خاتمہ ہو رہا ہے انہی اعمال کے مطابق آگے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ
پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، تقدیر لکھ دی گئی جی کہ یہ آدمی بدبخت ہوگا، اس میں اس بیچارے کا قصور کیا ہے کہ وہ اندر بیٹھا ہے، ہاں اور بھی کتنے دن باقی اس میں پیدا ہونے میں 150 دن ہے، وہ پھونکی گئی 120 دن بعد، باقی بچے 150 دن، 150 دن اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کے اوپر لیبل لگ گیا بدبختی کا، اس میں اس کا قصور. جی یہ سوال سمجھیے، اس کا جواب یہ آیت ہے نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جی یہ اختیارات پہ آتی ہے. جی جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، اختیار دے دیا ہے. لیکن یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بھی تاکہ اس کا جواب دے سکیں کہ ایک انسان ہے، اس کے تو مرنے سے یعنی اس کے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں کے پیٹ میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. اس کا جواب پہلے بھی جب حدیث جبرائیل پڑھی تھی اس وقت بھی آ گیا تھا، اب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے اس لکھنے یا علم کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اختیار جو ہر بندے کو سمجھ میں آ رہا ہے کرنے کا، وہ اختیار سب کو حاصل ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہم ذرا قریب کی مثال لیتے ہیں پھر اس کی طرف آتے ہیں. یعنی ایک ڈاکٹر ہے، وہ بتاتا ہے کہ یار یہ بندے کی صحت سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بچے گا نہیں. بس اوقات ڈاکٹر اتنے یعنی پر امید یا یقین کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ چند دن کا یا چند لمحوں کا مہمان ہے، اور وہ پھر ہوتا بھی ایسے ہے کہ وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر کے بتانے کو اس کا ذمہ دار نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے تو اس کی کیفیت دیکھ کر بتا دیا تھا. اب یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر کا یا میرا یا آپ کا اندازہ ہے محدود، ہمارا علم بھی محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے اور وہ 100% یقینی ہے. یعنی میں نے ایک چیز کے بارے میں اندازہ لگایا یا ماہرین نے اندازہ لگایا اور اس کے مطابق بالکل ہو گیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر رینکر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے تجزیہ نگار ہوتے ہیں، وہ تجزیے اپنے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بلاتے بھی مختلف خیالات کے لوگوں کو ہیں. ایک بندہ ایک تجزیہ دیتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا تجزیہ پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان میں سے مستقبل میں جا کے کسی ایک کا ٹھیک ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا. تو وہ تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر یا خبروں کی بنیاد پر یا حالات کو سمجھنے کی بنیاد پر تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ 100% یقینی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا اور ساری چیزوں کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کے خلاف کوئی چیز ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا علم 100% یقینی ہے، تو علم کی بنیاد پر لکھا گیا. اس کی بنیاد پر انسان کو مجبور محض نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن ہم نے لی ہے، اس کو کسی حد تک کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن جی سوال ذہن کو آتے ہیں جیسے آپ ابھی کے اندر آتے ہیں کہ جب اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ آئے دنیا میں ڈلیور کرے، اس کا ساتھ کر دیں، پہلے سے ری ڈیفائن ہے کہ جی مجھے اس میں یہ کرنا ہے. ہاں جی، اس میں یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہو جاتی انسان میں، تو بندہ کشمکش میں رہتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو بندہ پتہ نہیں کتنے صدیوں سے لیٹا ہوا تھا، یا جس فریج میں تھا، یا جو بھی جو روح ہوا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ساری روحیں ہوتی ہیں پھر آتے ہیں دنیا میں. وہاں پہ تو انسان کانشیسنیس میں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو بالکل ایک سائلنٹ لیٹا ہوا ہے. اس کا امتحان ہے دنیا میں ہونا، آگے اس نے آگے جی ایکشن کرنا، امتحان. وہ اس زمانے میں ہی اس کو جمع تفریح کر کے اس کو انالائز کر لیا گیا. اس کا اپنے حساب سے کیا اس کا وہ کرتا ہے سمجھنے کی. دیکھیں یہ جیسے آپ نے امتحان کہا ہے نا، امتحان دنیا میں بھیجا ہی کس کے لیے گیا ہے؟ امتحان کے لیے. اور آزمائشیں، امتحانات مختلف ہوتے ہیں. ان امتحانات میں سے ایک تقدیر بھی ہے. تقدیر 100% کسی کی سمجھ میں آ جائے ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جیسے قرآن مجید کے متشابہات ہیں، نہیں سمجھ میں آ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہی پردے میں ہے.
ایسے ہی تقدیر کو صرف اتنا بتایا ہے، باقی ساری پردے میں، اور اس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا. یعنی ہم نے جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا، اس کے بعد اس کے اوپر فل سٹاپ ہے. اس کے اوپر نہ بحث کرنے کی گنجائش ہے، نہ ہی اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی گنجائش ہے. اب آگے بتا دیا ہے کہ بس اتنا تمہارے سمجھنے کے بس میں تھا، اتنا سمجھ لیا، آگے خاموش ہو جائیں، بس ایمان لائیں، یقین رکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی مخلوقات چیزیں پیدا کی ہیں، جنت جہنم پیدا فرمائی ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے. ایسے ہی تقدیر کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا سمجھ لیں، ایمان لیں آئیں، اس کے بعد آگے نہیں سوچنا. اور یہ امتحان ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ ان بحثوں میں پڑ گئی تھیں، تم کیوں ان بحثوں میں پڑے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ آزمائش ہے. اس لیے اس آزمائش میں پڑھنا نہیں. اللہ تعالیٰ بتا بھی سکتے تھے، لیکن یہ جیسے دوسری چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہیں، اسی طرح یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے. اس میں اصل جو مضبوط چیز ہے وہ ایمان ہے کہ میرا ایمان ہے اس کے اوپر. باقی حکمتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں جو آ جائیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں. السلام علیکم سر. جی سر آپ نے پہلے بتایا تھا نا جیسے کہ 120 دن بعد اس میں روح آ جاتی ہے، یعنی کہ جو جسم میں نا اندر، اور اس وقت یہ چیزیں کسی کو پتہ نہیں تھی، صرف بتائی گئی تھی اور صحابہ کرام سننے والے انہوں نے یقین کرنا تھا کیونکہ نبی بتا رہے تھے. آج تو وہ خیر مشینوں کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی. جی. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ غیب کا علم ہے، تو اس حساب سے یعنی کہ غیب کے علم کے بارے میں اگر تھوڑا آپ بتا دیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا، یعنی کہ خود کسی کو تو نہیں ہوتا. جی. تو آج کل زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس غیب کا علم تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ تھا تو صحیح لیکن وہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کا دیا ہوا. تو اس کے بارے میں دونوں کو وضاحت کر میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اہل علم کی اصطلاح میں دو چیزیں ہیں، ایک علم غیب ہے، ایک خبر غیب ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کو علم غیب کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو یا فرشتوں کے ذریعے سے جو خبر دی جاتی ہے اسے اخبار غیب کہا جاتا ہے، علم غیب نہیں کہا جاتا. یہ اس وجہ سے تفریق کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. لہٰذا علماء نے غیب کے علم کی تعریف یہ کی ہے جو خود بخود ہو، کسی سے حاصل نہ کیا گیا ہو. اور غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر محیط ہو، ساری چیزیں اس کے اندر ہوں، کوئی چیز بھی اس علم سے باہر نہ ہو. انبیاء علیہم السلام کا جو علم ہوتا ہے، ایک تو وہ محیط نہیں ہوتا ہر چیز پر، دوسرا وہ ان کا خود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے. اس لیے ان کو غیب کی خبریں کہیں گے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے، علم غیب ان کو حاصل نہیں تھا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ کہ آج کل بہت سی چیزیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے کہ یعنی رحم مادر میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غیب تھیں ہی نہیں. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پس منظر میں تھیں یا زمین کے اندر چھپی ہوئی تھیں، سائنس کی ترقی ہوئی، اس کو نکال لیا گیا یا ان کو دیکھ لیا گیا، یا دوربین ایجاد ہوئی تو بہت دور تک اور فلکیات میں بڑی ترقی ہو گئی. تو ایسی چیزوں ہم سے پردے میں تو تھیں، لیکن وہ علم غیب نہیں تھیں جس پر مطلع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر مطلع ہونے کی طاقت دے دی تو انسان ان کے اوپر مطلع ہو گیا، لیکن ان کو علم غیب نہیں کہا جائے گا. یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ فرما دیا ہے کہ بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک دم اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آتا ہے اور وہ پلٹی کھاتا ہے اور وہ برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. یا برے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر اس کو توفیق ہوتی ہے، وہ اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر انہی کے اوپر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا
کہ ہم دنیا میں کسی بندے کے بارے میں یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی کے اوپر بھی 100% حکم لگا دیں کہ یہ بندہ نیک ہے اور یہ جنتی ہے، یا یہ بندہ نیک نہیں ہے، برا ہے اور خدا نخواستہ یہ جہنمی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو بدبخت کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں اور وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح جس آدمی کے اوپر یہ یقینی حکم لگا دیا گیا کہ یہ تو پکا جنتی ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ بنے اور وہ اس کا دوسرا معاملہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی حکم لگانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ آداب اسلامی ادب کے اخلاق کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلامی اس کے خلاف ہے۔ بس اوقات صحابہ میں سے یا صحابیات میں سے کسی نے ایسا حکم لگایا کسی کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی آپ کو کیسے معلوم کہ وہ اس وقت جنت میں ہے یا جہنم میں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ تو 100% یقینی حکم صرف اسی کا لگا سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ابو لہب کے بارے میں بتا دیا سورۃ اللہب میں کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ فرعون کے بارے میں آ چکا ہے، ان کے بارے میں تو حکم لگا سکتے ہیں، لیکن عام اس وقت جو زندہ ہیں یا جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یقینی طور پر ان کی موت اسلام پہ ہوئی ہے یا کفر پہ ہوئی ہے، ان کا نہیں لگا سکتے۔ تو اس میں دیکھیں یہ بھی حکمت ہے کہ ایک بندہ سعید ہے یا شقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے، صرف اس کا پہلے سے ایک لکھا ہوا ہے۔ تو اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ سعید ہے یا شقی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوتا۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال ہی ہمارے لیے آسان فرمائیں اور اسی کے اوپر ہمیں آخر تک چلاتے رہیں، کیونکہ جو بندے کا آخر ہوگا اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر خاتمے کی بڑی دعا فرماتے تھے۔ تو اللہ اپنی دعاؤں میں یہ شامل رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر، خیر پر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ذات میرے دل کو دین کے اوپر ثابت رکھ۔ اسی طرح فرمایا یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر ثابت رکھ۔ تو یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کا یہیں پہ اختتام فرماتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ جی 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 بتائیے۔ اچھا محترم، جی محترم، میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آیا ہے مجھے کہ جو بھی کچھ ہے، جیسے کہ آپ ابھی ایک تقدیر کے حوالے سے حدیث بیان کر رہے تھے، تو کہ ہمارے ہینڈ سے تو سب کچھ ہی غائب ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا ہے، چاہے اچھا ہونا یا برا ہونا، تو وہ ہمارے ہینڈ سے تو بالکل ہی غائب ہے۔ تو اس وجہ سے بھی انسان مجبور محض میں نہیں ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں جی کہ انسان یہ بہانہ لگا کے کہ میرے بعد لکھا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے، اسی لیے انسان کو تو وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کے کام ہے۔ میں یہ رائٹ، میں درست ہوں؟ جی جی بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی انسان کو کہ وہ کس کیٹیگری میں داخل ہے، تو لہٰذا عمل تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ جیسے اور بھی تو چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ یعنی 100% یقینی ہے، ایک مسلمان کا ایمان ہے، مومن کا، کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، نہ اس سے کم مل سکتا نہ زیادہ۔ لیکن رزق کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں اشکال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دوڑ دھوپ کر کے اس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح موت کے بارے میں بھی ایک مومن کا، مسلمان کا، بلکہ پوری دنیا کا یقین ہے کہ جب وہ لکھی ہوئی ہے وہ اسی وقت آ جائے گی،
لیکن اس کے باوجود بھی جب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی تکلیف آتی ہے تو موت سے بچنے کے لیے، تندرست ہونے کے لیے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ جتن کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دوڑ دھوپ ہم کر رہے ہیں، تو شیطان لیکن تقدیر کی طرف سے آ کر ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی برا عمل یعنی سعید یا شقی ہے، اس طرف سے اشکال ڈالتا ہے، لیکن رزق کی طرف سے نہیں ڈالتا، عمر کی طرف سے نہیں ڈالتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی، اور کس ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ یہ جو میں پڑھا تھا کہ آپ نے جو لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے، ان کے لیے سارے ثواب کے لیے آپ جسمانی عبادت کا ثواب نہیں پجا سکتے، پڑھ کے ان کو بس یہ بس پہ جی، ایصال ثواب جو ہے، ایصال ثواب، جیسے فاتحہ پڑھ لیا یا قرآن پڑھ لیا، اس کا ثواب جی لکھا تھا کہ جسمانی عبادت کبھی کے نفل پڑھ کے بس۔ ایصال ثواب کے بارے میں اصل میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ دو آراء اس لیے بن گئی ہیں کہ نصوص یعنی قرآن مجید کی بعض آیات اور احادیث سے مختلف ذرا وہ ذہن بنتا ہے۔ اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، خواہ وہ پیسے کا ہو یا پھر مال کا ہو، بدن کا ہو، یعنی بدنی عبادت کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری اس عبادت کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، لیکن کم تعداد میں ہیں ایسے علماء، لیکن ہیں ضرور، جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک کا عمل جو ہے وہ دوسرے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہی پیش کرتے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو خود کوشش کی ہے وہ اس کو ملے گا، دوسرا اس کو نہیں ملے گا۔ تو پھر اس میں دلائل ہیں، مختلف جوابات ہیں۔ بہرحال ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ حضرت ایک سوال تھا، جی، آپ الغیب کے سلسلے میں ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بھی زمانے میں اللہ نے عطا کیا، جیسے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچی لڑکی ہوگی یا یہ بچہ لڑکا ہوگا ماں کے بطن سے، جی، یا اس کو ڈاؤن سنڈروم ہوگا یا اس کو کوئی اور ایشو ہوگا، جی، اس سے پہلے یہ علم جو تھا وہ غیب میں تھا۔ تو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم الغیب جو ہے وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے جو کہ مختلف ادوار میں غیب بھی رہی ہے اور غیب نہیں بھی رہی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی تشریف فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، میں نے پہلے بھی فرق بیان کیا ہے کہ علم الغیب جو ہے ایک، چونکہ قرآن مجید کی آیت میں آ گیا ہے، سورہ شعراء نہیں، سورہ نمل میں ہے، غالباً سورہ نمل میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ ایک حساس ٹرم اور اصطلاح بن گئی ہے علم غیب والی۔ اس کے مقابلے میں خبر غیب ہم کہہ سکتے ہیں، یا مشاہدات اور تجربات پر جو مشتمل انکشافات ہوں، ایجادات ہوں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن علم غیب کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو ہم مختلف لوگوں کے درمیان یا زمانوں کے درمیان ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریلیٹیو ہے یا ان کے درمیان یعنی ایسی ہے جو ملی جلی ٹرم ہے یا اصطلاح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر کو جو دے دیں ان کو غیب کی خبریں کہیں گے، اور انسانوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ جو ڈالیں اور وہ سائنس کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے مشاہدے تجربے سے کوئی چیز معلوم کر لے، وہ بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی ایک جگہ پردے میں، انسان نے اس کو دریافت کر لیا، یا پردے میں نہیں تھی لیکن انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا تھا ابھی تک
اب اس نے سفر کر کے وہاں تک پہنچ گیا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1492 میں یا 14ویں-15ویں صدی میں امریکہ دریافت ہوا، تو امریکہ تو پہلے سے ہی دریافت تھا، امریکہ تو پہلے سے ہی تھا، تو دریافت اس وقت ہوا۔ یہ چیزیں ہماری دریافت سے باہر تھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان کو ایسے ہی رکھا تھا، اب بھی ایسے ہی ہیں، ہماری دریافت سے یہ دور تھیں، ہم ابھی تک وہاں تک ڈرائیو کر کے پہنچے نہیں تھے، اب ہم سفر کر کے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، مزید سفر جاری ہے، کل ہم مزید اور چیزوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہیں نا ظاہر ہونے والی چیزوں کی، ان باؤنڈریز تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تک، ان باؤنڈریز کے باہر تو جا ہی نہیں سکتے نا، جو باؤنڈریز ہیں ان تک بھی نہیں ابھی پہنچے ہم۔ جیسے یہ سائنسدان ہیں یا ڈاکٹرز حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹیریل مادہ دنیا میں پتہ نہیں 112 یا 116 قسم کی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ابھی تک چند ہی دریافت ہو سکی ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ آکسیجن پہلے بھی تھی لیکن پتہ نہیں تھا کسی کو کہ یہ آکسیجن ہے، اب بھی مزید جب کوئی چیزیں یا دوربین یا اس طرح کے آلات ایجاد ہوں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھی ہوا کے اندر یہ گیسیں اور بھی ہیں، یہ سورج کی جو روشنی ہے اس کے اندر فلاں جو معدنیات یا طاقتیں ہیں وہ اور بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ویسی کی ویسی ہیں، لیکن ہم ابھی تک یہاں نہیں پہنچے تھے۔ امید ہے کہ کچھ بات حل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جی ضرور، الحمدللہ بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا۔ ایک چھوٹا سا سوال فالو اپ ہے اسی پہ، اور میں چاہتا ہوں چھوٹا ہی رہے، وقت کافی ہو چکا ہے، کہ یہ جو ہے ہمارے عالم دین جو ہیں وہ کبھی کبھی ایسی اصطلاحیں لے آتے ہیں کہ یہ تو کفاروں کی طرف سے ہے اور ہم لوگوں کو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، جو کہ انہی چیزوں کو بعد میں جا کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر ہو گیا، ٹیلی فون ہو گیا، جہاز کا سفر ہو گیا، اس لحاظ سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکالرز جو ہیں اس میں یہ ایک چینج آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ جی، اصل میں یہ جو مسئلہ ہے اس میں دو وجہ سے فرق پڑا ہے، میں جو سمجھتا ہوں، یعنی یہ جو ذہنوں میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ تین لگا لیں۔ ایک تو جو سادی وجہ ہے وہ سامنے آتی ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت زیادہ کھلتی ہے اور پھر پوری طرح بندے وہاں تک پہنچتے ہیں، بات سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے واضح نہیں تھی اس لیے حکم نہیں لگا سکے، بعد میں واضح ہو گئی، حکم لگا دیا کہ ٹھیک ہے۔ ایک کبھی کبھی شرعی حوالے سے کوئی ایک دشواری پیش آ جاتی ہے۔ میں اسپیکر ہی کی مثال دوں گا۔ اسپیکر پہلے جب ایجاد ہوا تو اس کے استعمال کو ناجائز نہیں کہا گیا، البتہ نماز میں یا اذان میں اس کے استعمال پر پابندی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ جو فنی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، مثال کے طور پر تراویح میں ہے، تلاوت کر رہا ہے، بھول گیا، تو اگر باہر کا آدمی اس کو لقمہ دے گا اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا، نماز اس کی بھی ختم ہو جائے گی، باہر والا تو ویسے ہی نماز میں نہیں ہے، تو نماز کے جو اندر ہے وہی لقمہ دے سکتا ہے، باہر والا نہیں دے سکتا۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسپیکر نئی آواز پیدا کرتا ہے یا اسی آواز کو بلند کر دیتا ہے۔ تو پہلے کچھ حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ نئی آواز پیدا کر رہا ہے، یا انہوں نے یہ سمجھا یا وہ شک میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نماز عبادت ہے، فرض ہے، ابھی احتیاط کریں، اس میں نہ پڑھیں۔ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ اسپیکر نئی آواز پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ اسی کو بلند کرتا ہے، اسی کو لاؤڈلی وہ پہنچا دیتا ہے، تو پھر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، نماز اس میں صحیح ہوگی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب بہت سی چیزوں کے بارے میں تشدد اختیار کیا گیا، تو انگریز اس وقت چونکہ موجود تھا، ان کی تہذیب، اور آج بھی اس کا غلبہ ہے، تہذیب مسلمانوں کے اوپر براہ راست ضد پڑ رہی تھی نا، اس کی زد پڑ رہی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی نفرت ایسے ڈالی گئی۔ اس میں ایک تو نفرت کا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، کفار کی، لہٰذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شروع میں مسلمان استعمال کرتے ہی نہیں تھے، وہ صرف کافروں کی علامت ہوا کرتی تھی، علامت، تو جب تک وہ ان کی علامت تھی اس وقت تک ناجائز تھی۔ جب پوری دنیا اس کو استعمال کرنے لگ گئی ہے، کسی غیر مسلم کا وہ شعار اور علامت نہیں رہا، تو پھر وہ اس وجہ سے ناجائز نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ناجائز ہونے کی پائی جائے یا نہ پائی جائے، لیکن اب وہ اس وجہ سے ناجائز نہیں ہے کہ وہ کفار کی علامت ہے۔ علامت وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کے ساتھ خاص ہو۔ اب وہ مثال کے طور پر پہلے بوٹ آئے تھے، اب بوٹ خاص شیپ کے جو ہوتے تھے، وہ جو پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، وہ انگریزی پہنتے تھے اور کوئی مسلمان پہنتے ہی نہیں تھے اس کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ انگریزوں کی علامت ہے لہٰذا یہ نہ پہنیں۔ لیکن جب ساری دنیا ہی پہننے لگ گئی، انگریزوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ خاص ہی نہیں رہی، مسلمان بھی پہننے لگ گئے، اب وہ رواج میں آ چکی ہے، اس لیے ناجائز نہیں رہی۔ تو اس طرح کے شرعی اور فنی پہلو بھی ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے جی، جی بہت شکریہ۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔